اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ادب و انسانیت اور میرا نام ہے مرزا محمد شہزاد۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا ٹاپک ہے شیطان کی خواہشات، کہ شیطان انسانوں سے کون کون سی خواہش کا طلبگار ہے، کہ اگر یہ خواہشیں انسانوں میں پائی جائیں تو شیطان کہتا ہے کہ میں بنی آدم کو میں کھلونا بنا سکتا ہوں، جس طرح ایک بال ہوتا ہے، یعنی کہ وہ انسانوں سے کھیل سکتا ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے انسانیت کا، اللہ کی ذات کا، وہ اللہ کی ذات کے آگے اس نے تکبر کیا اور اللہ نے اسے اپنی رحمت سے اللہ نے نکال پھینکا اسے۔ وہ کیوں؟ کہ اس نے تکبر کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم مومنین لوگوں کو، جو ہم اللہ کی ذات کو ماننے والے ہیں، ہم میں تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، یہ ٹاپک، یہ جو تکبر والا معاملہ ہے، یہ میرے ٹاپک سے الگ ہے۔ ٹاپک میرا یہ ہے کہ شیطان بہت سارے انبیاء کے پاس گیا اور ہر نبی نے اسے دھتکار کر چھوڑ دیا اور اللہ سے پناہ مانگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہر نبی نے شیطان سے اللہ کی پناہ مانگی، وہ اس لیے، اور اسے بھی پتا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو اللہ کے انبیاء ہیں، وہ میری دسترس سے باہر ہیں، لیکن یہ شیطان ہے اپنی عادت سے مجھے یہ ہر طریقے سے اللہ کے نیک بندوں کو برگلانے کے لیے جاتا رہا۔ تو حضرت ابراہیم کے پاس گیا، حضرت اسماعیل کے پاس گیا، بہت سارے اللہ کے انبیاء کے پاس گیا۔ ناظرین گرامی، شیطان کہتا ہے یہ چار چیزیں اگر ابن آدم میں ہوں تو میں اسے کھلونا بنا سکتا ہوں۔ وہ کون سی چار چیزیں ہیں؟ پہلی ناظرین گرامی چیز ہے حسد۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کہ جیلسی، کسی بھی انسان کی عزت سے جلنا، کسی بھی انسان کی دولت سے جلنا، اور کسی بھی انسان کو جو اللہ نے عطا کیا ہے اس سے جلنا، اور معاشرے میں عزت اگر کسی کو ملے تو وہ، حالانکہ حسد نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ عام لوگ کہتے ہیں کہ حسد نہ کریا کر، دعا کریا کر۔ ناظرین گرامی، یہ حسد بھی وہ اقسام میں شامل ہے جو شیطان توقعات رکھتا ہے کہ اگر یہ چیزیں انسان میں ہوتی، یہ جو حسد ہوتا ہے یہ انسان کے رشتے بھی بگاڑ دیتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی رشتہ ہے وہ دل و جان سے ایک دوسرے کو چاہتا ہوتا ہے، جیسے بھائی بھائی کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، لیکن جب یہ انسان میں حسد منتقل ہو جاتا ہے تو یہ رشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اگر ہمارا سگا بھائی، اسے اچھی جاب مل جائے تو دوسرا بھائی جل جاتا ہے۔ اگر ہمارے دوست کو اچھی شہرت مل جائے، اللہ اگر اسے زیادہ دولت سے نواز دے، عزت سے نواز دے، تو بعض اوقات اس کے ساتھ رہنے والا یا اس کا عزیز و کار اللہ کی عطا سے وہ حسد کرنے لگ پڑتا ہے، اندر سے جلنے لگ پڑتا ہے۔ ناظرین گرامی، ہمیں کبھی بھی کسی بھی دوست، بھائی، بہن، کوئی بھی عظیم رشتہ ہے یا غیر عظیم، یا کوئی دوست ہے یا خونی رشتہ ہے یا کوئی باہر کا رشتہ ہے، ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ حسد کرنے والے کو چاہیے کہ اگر وہ کسی چیز سے حسد کر رہا ہے، کسی کو دیکھ کر ہی حسد ہوتا ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ حسد نہ کرے، وہ اللہ کی ذات سے دعا کرے اور کہے کہ یا اللہ، اگر تو اسے دے سکتا ہے تو تو مجھے بھی دے سکتا ہے، اگر میں اس کے لائق ہوا تو۔ دعا کرنی چاہیے کہ اے میرے اللہ، تو ہی ہے جو پوری کائنات کو دینے والا ہے، اگر اسے دیا تو مجھے بھی دے دے۔ اور دعا کے ساتھ ساتھ انسان کو جستجو کرنی چاہیے، انسان کو محنت کرنی چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ جتنی محنت اس نے کی ہے اتنی محنت میں بھی کر لیتا ہوں، اور اللہ سے دعا کی وابستگی قائم رکھنی چاہیے۔ محنت کرو اور اللہ سے دعا کرتے ہو کہ میرے اللہ تو مجھے کامیابی عطا فرما۔ ناظرین گرامی، یہ ہے پہلی قسم۔ دوسری خواہش ابلیس یہ ہے کہ
حریص ہونا انسان کا۔ حریص کا مطلب ہے کہ کسی بھی چیز کا حرص کرنا، مال دنیا کا حرص کرنا، چیز کا حرص کرنا، کھانا کھانے کے وقت حرص کرنا کہ میں زیادہ سے زیادہ کھا لوں، شادی پر جا کر بجائے یہ کہ انسان نے جسم اپنی بھوک کے مطابق کھائے، لیکن یہ سوچ کر کھانا کہ ہم نے یہاں پر پیسے دینے ہیں تو وہ پورے کرنے ہیں۔ ناظرین گرامی، اگر کھانا بیگانہ ہے لیکن پیٹ تو اپنا ہے۔ حریص کے اوپر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا دو جہاں کی حدیث بھی ہے کہ جس طرح حریص کی زندگی بڑھتی جاتی ہے، حریص کا حرص بھی بڑھتا جاتا ہے۔ اور ایک واقعہ بھی ہوا، ایک بندہ تھا، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اکٹھی کر رہا تھا، اور اس نے کہا کہ کوئی ایسا شخص ہے جس نے اپنے کانوں سے آقا دو جہاں کے لب سے حدیث سنی ہو۔ تو ایک بزرگ ڈھونڈ کر لائے، وہ بوڑھا سا، تقریباً بہت زیادہ ضعیف تھا، بہت زیادہ بوڑھا تھا، اتنا بزرگ تھا کہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اسے اٹھا کر لائے اور کہا کہ کوئی حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس نے کہا کہ تب میں بہت چھوٹا تھا جب میں نے ایک حدیث آقا کے لب مبارک سے سنی، اور وہ حدیث انہوں نے اندراج کر لی اور اسے 1 درہم دیا۔ تو جب وہ جانے لگا تو کہتا ہے کہ رکو رکو رکو، میں نے ابھی بادشاہ سلامت سے، خلیفہ سے میں نے بات کرنی ہے۔ جو دربان تھے وہ رک گئے، اور وہ کہنے لگا خلیفہ وقت سے کہ یہ جو مال مجھے ملا ہے، یہ 1 درہم ملا ہے، یہ آج ہی بس ملے گا یا ہر ماہ ملے گا؟ ناظرین گرامی، وہ حدیث اکٹھی کرنے والا کہنے لگا کہ واقعی ہمارے آقا نے کہا تھا جیسے حریص کی زندگی بڑھتی رہتی ہے، اس کا حرص بھی بڑھتا رہتا ہے۔ ناظرین گرامی، حرص سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ حرص ایک لالچ کو کہتے ہیں، اور لالچ بری بلا ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، یہ شیطان کی دوسری خواہش ہے۔ ناظرین گرامی، حرص نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی عطا سے اپنے غریب مومن بہنوں بھائیوں کو ان کا حق دینا چاہیے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اور ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو ہے وہ اسے بھی اتنا پسند نہیں فرمایا۔ ناظرین گرامی، ہم مومن لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی ذات نے جو ہمیں دیا ہے ماشاءاللہ بہت بہتر، اور اس نے اپنے عدل انصاف سے دیا ہوا ہے، تو ہمیں حرص سے بھی بچنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی شیطان کی خواہش نفس ہے۔ یہ جو دنیا کا مال ہے، یہ دنیا میں رہ جانا ہے، یہ ہم نے ساتھ لے کر نہیں جانا اور نہ ہی لے کر جا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، تیسری اس کی خواہش ہے جلدی پن، عجلت، جس طرح کہ عام محاورتاً کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے، ہمیشہ ہر کام میں جلدی، ہر کام میں جلدی۔ ناظرین گرامی، کچھ جلدی جو ہوتی ہے یہ ہمیں بہت سارے مقامات سمجھنے اور سوچنے سے دور لے جاتی ہے۔ ہر کام خوش سلوبی سے کرنا چاہیے۔ اگر محنت کش اگر محنت کرے تو وہ اتنی لگن سے محنت کرے کہ جس کی وہ محنت کر رہا ہے، جس سے اس نے اپنی اجرت لینی ہے، وہ انسان خوش ہو کر اسے اجرت دے، اور اسے دل میں کہیں بھی یہ گمان نہ ہو کہ جو میں نے اس کی محنت کا پیسہ دیا ہے وہ میں نے حرام کیا ہے۔ بعض اوقات اس طرح کے معاملات بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنے حلال رزق میں بھی حرام شامل کر لیتے ہیں۔ وہ کس طرح کر لیتے ہیں کہ اگر ہم کوئی محنت کر رہے ہیں تو وہ محنت جو ہے وہ اگر ہم نے لگن سے دل سے نہیں کی اور اپنی محنت کا حق ادا نہیں کیا، اور جو ہم سے کام کروا رہا ہے اس کے ہم نے پیسوں کا حق ادا نہیں کیا، تو وہ جو ہماری محنت ہے وہ بھی حرام میں شامل ہو جاتی ہے، کیونکہ جس نے کام کروانا ہے اس کے تسلی بخش کام نہیں ہوا تو وہ رنجیدہ ہو کر پیسہ دے گا، رنجیدہ ہو کر محنت دے گا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی عمل کریں وہ خوش سلوبی سے کریں، اور دماغ کھول کر کریں، آنکھیں کھول کر کریں۔ وہ اس لیے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہے۔ پورا کام کرنے سے پہلے پورا سن لینا چاہیے۔ کوئی بھی کام کرنا ہو جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ جلد بازیاں جو ہوتی ہیں وہ انسان کو غلط فیصلے بھی
करवा देती है। नाज़रीन ग्रामी, चौथी शैतान की ख्वाहिश ये है बुखल। बुखल क्या होता है? बखील। ये हज़रत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम उन्होंने फरमाया कि बुखल वो होता है जो कंजूस से भी एक नंबर ऊपर हो। कंजूस जो होता है वो खर्च नहीं करता, और बखील जो होता है वो दूसरे को भी खर्च नहीं करने देता, चाहे वो अच्छी जगह पर खर्च किया जा रहा हो। और बखील जो होता है वो अच्छी जगह बुरी जगह वो दोनों जगह से रोकता है। हाँ, अगर वो बुरी जगह से रोके तो ठीक है। अगर कोई इंसान बखील, उसे भी कहते हैं, अगर कोई इंसान अल्लाह की राह में किसी को कुछ दे रहा है तो जो बखील होता है वो उसे रोकता, क्यों दे रहे हो यार, वो तो नशई है, वो तो ये है, वो ये नहीं देख रहा होता कि वो जो इंसान किसी को दे रहा है वो क्यों दे रहा है, किस वजह से दे रहा है। वो अल्लाह की मर्जी की वजह से दे रहा है, अल्लाह के हुक्म की वजह से किसी की इमदाद कर रहा है। तो बखील का काम होता है उसे भी, जो नेकी का काम कर रहा है या नेकी में किसी को कुछ चीज़ दे रहा है उससे भी रोकता है। ये बखील की एक किस्म। अगर कोई अल्लाह की राह में दे रहा है तो उसे भी मना कर रहा है कि क्यों दे रहे हो, पैसे बर्बाद कर रहे हो। नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह के कामों में और फलाह इंसानियत के कामों में हमें बढ़ चढ़ कर अमल अदा करना चाहिए, अपना किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो इंसान को रोज़े महशर काम आएगी। अल्लाह की ज़ात ने इंसान को इस रूए ज़मीन पर, इस दुनिया में अल्लाह की ज़ात ने अमले साले अमले नेक करने के लिए दुनिया में भेजा। ये दुनिया जो है ये इम्तिहान का है हम मोमिन लोगों के लिए, और हमें ये अपने दिल और दिमाग में ये मुनक्कस कर देना चाहिए कि हम इस दुनिया में अमले नेक करने के लिए आए हुए हैं और अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए आए हुए हैं। क्योंकि अगर इस दुनिया से हम रुखसत हो जाएंगे, अगर हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो नाज़रीन ग्रामी हमारा वक़्त ख़त्म हो जाएगा, जो हमारे इम्तिहानात का वक्त है ये ख़त्म हो जाएगा, और उसके बाद इंसान को कोई मौका नहीं दरकार होगा कि वो दोबारा दुनिया ले सके अपने नेक अमाल करने के लिए। अल्लाह कहेगा कि वो वक़्त गुज़र गया है, अब तुम्हारा आखिरी रिज़ल्ट है, ये फ़ैसले का आखिरी दिन है। नाज़रीन ग्रामी, ये 4 ख्वाहिशात थे शैतान की। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हम मोमिनीन लोगों को इन 4 शैतानी ख्वाहिशात से हमें अल्लाह की ज़ात जो है वो हमें दूर रखे, और तमाम मोमिनीन और मोमिनात को अल्लाह की ज़ात अमले नेक करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें भी अल्लाह की ज़ात अमले नेक करने की तौफीक अता फरमाए। और हम दुआ करते हैं कि ऐ बारी ताला, हम गुनाहगार हैं, लेकिन हम गुनाहगारों के किरदार से किसी दूसरे मोमिन को कोई तंगी ना हो। ऐ मेरे अल्लाह, हमें हमेशा माले दुनिया इतना ना देना कि हम गुरूर में आ जाएं, और ऐ मेरे अल्लाह, हमें माले दुनिया इतना कम भी ना देना कि हम मायूस हो जाएं। दुआ है कि रब्बुल इज़्ज़त हर मोमिनीन को अपने रहमत के साए में रखे। इलाही आमीन। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।